إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، فضلاء عظام، علاقے کے معززین حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھکر میں اس سے پہلے بھی میں بہت سے اجتماعات سے خطاب کر چکا ہوں، لیکن آج کا یہ اجتماع بھکر کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں جامعہ قادریہ حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، ان کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم، ان کے اساتذہ کرام اور جامعہ کے تمام کارفرزان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ اجتماع جامعہ قادریہ کا سلور جوبلی ہے، 25 سال کی خدمات اور 300 سے زیادہ فضلاء کرام کی دستار بندی ہو چکی ہے۔ آپ کے سروں پر جو دستار ہے یہ اس علم کا اعزاز ہے جو آپ اس جامعہ میں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ان اساتذہ کی محنت کی علامت ہے کہ جن محنتوں کے نتیجے میں آپ کو جامعہ کے فضلاء کا خوبصورت عنوان ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مبارک فرمائے اور آپ سب کو اپنی ان پگڑیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے ہاتھوں میں جو دین ہے یہ کامل اور مکمل دین ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں
کہ اکمال دین باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جن علوم کے ذریعے سے، جن احکامات کے ذریعے سے انسانیت کو زندگی گزارنے کا نظام دیا ہے، وہ اب کامل اور مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ ہمارے حضرات اتمام نعمت کو تعبیر کرتے ہیں اس کامل دین کی حکومت و اقتدار سے۔ ہمارے استاد ہمیں پڑھاتے ہیں کہ جب کوئی چیز مطلق ذکر ہو تو خارج میں اس کا فرض کامل مراد ہوتا ہے۔ تو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اس نعمت سے خارج میں اس کا سب سے کامل فرد اس نظام کا اقتدار ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص لایا گیا اور آپ کے چہرے پہ ڈالا گیا، فارتد بصیرا، آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی، تو آپ نے پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو جواب دیا کہ وہ تو مصر کے بادشاہ بن گئے۔ تو پوچھا کون سے دین پر چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا علی دین الاسلام، وہ اسلام کو نافذ کرتے ہوئے میں چھوڑ آیا۔ تو آپ نے جواب دیا الآن تمت النعمہ، اب ہوئی نا بات کہ دین نعمت تمام ہو گئی۔ حضرات علماء کرام، یقیناً بہت سے شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو ابھی تک کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، انہیں کسی نے نماز پڑھانی بھی نہیں سکھائی، وہ دین کے بنیادی احکامات سے بھی ناواقف ہیں۔ اس محاذ پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے اندر فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، ہر فتنے کو روکنا یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ صرف علماء کرام کی نہیں، امت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگر عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی نبوت کا فتنہ کھڑا کرتا ہے تو ایسے فتنوں کا راستہ روکنا بھی تو امت کا کام ہے۔ مشہور یہ کیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا
اور شور مچ رہا ہے کہ آپ نے ان کو کیوں کافر کہہ دیا ہے؟ بھئی ذرا ان سے بھی تو پوچھو کہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور قومی اسمبلی میں جب جرح ہوئی اور حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ان پر سوال کیا کہ آپ کا نبی کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اگر آج ابو بکر صدیق زندہ ہوتے اور وہ آپ کے پیغمبر پر ایمان نہ لاتے تو آپ کے خیال میں وہ بھی کافر ہوتے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ بھی کافر ہے۔ حضرت عمر کا نام لیا گیا، حضرت عثمان کا نام لیا گیا، حضرت علی کا نام لیا گیا، حضرات حسنین کا نام لیا گیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ اگر یہ ایمان نہ لاتے تو جواب یہی تھا کہ ہاں یہ بھی مسلمان نہ ہوتے۔ اتنی بڑی جرت، اور تب جا کر 13 دن کی جرح کے بعد ایوان متفق ہو گیا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اتنے گندے عقائد ہیں۔ اور پھر کہتا ہے مجھ پر اللہ کی وحی آئی۔ تم بہت جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کی وحی کہاں آتی ہے؟ تم نے تو خود کتاب میں لکھا ہے کہ میں انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوں، تم نے خود لکھا ہے۔ تو کہیں انگریز کی وحی شاید آپ پر آتی رہی ہو، خدا کی وحی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، اس قسم کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمارے ہی معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، ایک لابی پیدا کی کہ دوبارہ قادیانیوں کو مسلمان کا ٹائٹل دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام اس میدان میں مقابلے میں آئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے۔ یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی، اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا، یہ تو فلسطین کی نفی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ فلسطین ارض عرب ہے، ارض انبیاء ہے، اس سرزمین پر یہودیوں کو آباد کرنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نفی نہیں؟ اور جب 1 صدی قبل دنیا کا عالمی ادارہ لیگ آف نیشنز جو اقوام متحدہ سے پہلے بنا اور اس کی کمیٹی نے یہودیوں کے بارے میں سفارشات مرتب کی، جب یہودی یورپ میں پٹ چکے تھے، در بدر تھے، تو ان حالات میں ان یہودیوں کو کہاں آباد کیا جائے، اس پر ایک کمیٹی بنی تھی اس وقت، اور اس نے سفارش کی تھی کہ ان در بدر یہودیوں کو آباد کرنا یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ جن یہودیوں کی آباد کاری
عالمی برادری کی ذمہ داری قرار دینی چاہیے تھی، وہ ساری ذمہ داری فلسطینیوں پہ کیوں ڈال دی گئی؟ ان سفارشات میں کہا گیا ہے کہ سرزمین فلسطین پر ان کو آباد نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں خود فلسطینیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، جسے انگریزی میں اوور پاپولیٹڈ ایریا کہتے ہیں، لہذا یہاں پر مزید آبادی نہ لائی جائے۔ پھر اس سرزمین پر یہودیوں کو کیوں لایا گیا؟ ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کی اقتصاد کمزور ہے، اس کمزور اقتصاد کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر فلسطین کے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ ان سفارشات میں کہا گیا ہے کہ کسی ملک کو ان کو آباد کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، پہلے ان کی رضامندی حاصل کی جائے گی۔ پھر فلسطین کی سرزمین کو فلسطینیوں کے کیوں مجبور کیا گیا؟ کہاں ہیں تمہارے عالمی ادارے؟ کہاں ہیں تمہارے عالمی اداروں کی سفارشات؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں؟ اور آج تک کی صورتحال یہ ہے، آج تک کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانی مجرم قرار دیا ہے، انسانی نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے مجرم کو اقوام متحدہ میں بلایا بھی جاتا ہے، ان کی تقریر بھی کرائی جاتی ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنے پہلو میں بٹھا کر ان سے میٹنگ بھی کرتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ جبکہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کے بعد اس کا جہاز بھی کسی ملک سے گزر رہا ہو، اس ملک کو یہ حکم ہے کہ ان کو اتار کر بتر۔ اگر صدام حسین پر مقدمہ چلایا جاتا ہے کہ تم نے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے، تو فلسطین کے عوام کا قتل عام، جس میں 70,000 عام شہری، جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، اور کوئی 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ کہ جو بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے، کہ جو بیماریوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، جن کو غذا نہ ملی، جن کو دوا نہ ملی، اور انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی، جہاں 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے جرائم کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ اور میں سفارتی اصول کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ ہم پہلے سے ہی جلد بازی کر رہے ہیں، پہلے سے ہی اپنے کارڈ دکھا دیے ہم نے، 2 ریاستی حل، 2 ریاستی حل۔ بھائی ابھی تو اسرائیل کہتا ہے گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، اور اس دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اگر صہیونی قوت فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا انکار کرتی ہے، اور ابھی تک تو فلسطینی کہتے ہیں کہ صرف فلسطین کی ریاست، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، جب 2 اصل مدعی اور اصل رد مقابل وہ اپنے اپنے موقف پر اول روز سے آج تک قائم ہیں، کہ دوسری دنیا پہلے انتظار تو کرے، اسلامی دنیا انتظار تو کرے۔ یہ تو جیسے جبراً آپ ایک حل مسلط کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اس پہ کام ہو رہا، حماس اس وقت مقابل ہے،
جنگ لڑ رہا ہے۔ جب تک فلسطین کا ایک فریق کسی ایک نتیجے پہ اتفاق نہیں کرے گا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یک طرفہ طور پر ان کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور میں نے تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ یاد رکھو پھر ہمارے شدید رد عمل کا انتظار تھا۔ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور اس کے خون پر کوئی سودا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نعرے تکبیر! تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، للکار ہے، للکار ہے۔ میرے محترم دوست، اگر ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو یہ دینی مدارس یہی سے تحریکیں اٹھتی ہیں، یہی سے نظریات ٹوٹتے ہیں، یہی سے امت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر میری ریاست وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہی ہے اور ریاست پبلک کو بتاتی ہے کہ مدرسے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو صرف ملا لوگ پیدا کرتا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ علم کو جدید اور قدیم میں تقسیم کرنا، دینی اور عصری میں تقسیم کرنا، یہ تم نے کیا ہے، انگریز نے کیا، اور تم انگریز کی وراثت پہ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ نظریہ تم نے پیدا کیا ہے، یہ علم کو تقسیم تم نے کیا ہے۔ ہم تو قرآن والے لوگ ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو اللہ نے سب چیزوں کا علم دے دیا، تو اس میں کوئی فرق کیا ہے کہ یہ دنیوی علوم اور یہ عصری علوم اور یہ دینی علوم اور جدید علوم اور یہ قدیم علوم؟ وہاں تو مطلقاً ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو سارے علوم دے دیے۔ اب جب سارے علوم دیے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر تمام علوم حاصل کرنے کا استعداد موجود ہوگا۔ 1857 سے پہلے کیا بر صغیر میں مدرسے اور اسکول کا فرق تھا؟ بر صغیر سے باہر آج بھی مدرسے اور اسکول کے درمیان کوئی امتیاز ہے؟ یہ تقسیم کس نے پیدا کی؟ یہ تقسیم تو علی گڑھ نے پیدا کی۔ انگریز نے جب علی گڑھ میں مدرسہ قائم کیا اور اس کا نظام انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کیا، لیکن نصاب ان کو دیا اور اس نصاب سے قرآن کو نکال دیا، اس نصاب سے حدیث کو نکال دیا، اس نصاب سے فقہ کو نکال دیا، اس نصاب سے فارسی زبان کو نکال دیا، جبکہ فارسی اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان۔ تو جب مسلمانوں کے مدرسے میں قرآن کا علم نہ ہوگا، حدیث کا علم نہ ہوگا، فقہ نہیں پڑھائی جائے گی، آپ مجھے بتائیں کہ آنے والی نسلیں صرف یہ تو سمجھے گی کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آگے اسلام کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ اور کیا یہ ایسی بات ہے جو ہم زبانی کہہ رہے ہیں اور ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور بس؟ آج بھی ہمارے یہ دنیا دار لوگ، یہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان کو آج بھی قرآن و حدیث کا کچھ پتہ نہیں۔ تو تقسیم تو تم نے کی،
میرے مدرسے کا طالب علم اپنے نصاب کے ساتھ ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں بھی امتحان دیتا ہے، اور صرف امتحان نہیں دے رہا، 3 سال تک مسلسل میرے دینی مدرسے کے طالب علم نے تمہارے بورڈ کو ٹاپ کیا۔ پھر بھی سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا مدرسے کی کیا ضرورت ہے۔ بابا مدرسہ رد عمل میں آیا ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے 1 سال سے بھی کم زندگی گزاری ہوئی۔ مالٹا سے رہائی کے بعد، ہندوستان واپسی کے بعد 1 سال سے بھی کم زندگی آپ نے گزاری، اور اس زندگی میں آپ علی گڑھ گئے، علی گڑھ والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ میں اپنا مستقبل آج بھی کالجوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی آپ خطاب سن رہے تھے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب محمد اللہ علی کا، ان کے والد گرامی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1947 سے 51 تک حکومت سے اسی بات پر مذاکرات کر رہے تھے کہ اب تو نہ انگریز ہے اور نہ ہندو ہے، آؤ مل کر ہم ملک کے لیے ایک نصاب بنائیں اور اس اسکول مدرسے کی تقسیم کو ختم کریں۔ لیکن پاکستان کی بیوروکریسی نے ان کی اس تجویز کو کوئی اہمیت نہیں، اور بالآخر ان کو دارالعلوم قائم کرنا پڑا۔ پروپیگنڈے کر رہے ہو علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف۔ اب مدارس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں کہتے تھے یہ 5 وفاق کیوں ہے، یعنی وفاق المدارس، تنظیم المدارس، اہل حدیث کا وفاق، شیعوں کا وفاق، جماعت اسلامی کا رابطۃ المدارس وغیرہ وغیرہ۔ 5 کیوں ہو، تم ایک ہو جاؤ، اور اب انہوں نے 5 کی بجائے 15-20 اور بنا دیا۔ یہ ہے ہماری بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا عقل خرد، یہ ہے ان کی نیت۔ تو میرے محترم دوستو، قانون بن چکا، اب اگر قانون بن گیا ہے تو پھر بینک اکاؤنٹ کھلنے چاہیے نا مدارس کے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا حکم آ چکا ہے، تمام بینکوں کو مل چکا ہے، پھر اکاؤنٹ کیوں نہیں کھل رہے؟ اگر رجسٹریشن صوبائی مسئلہ ہے اور صوبے میں قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی، تو پھر وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن صوبوں میں کیوں کرائی جا رہی ہے اور 1860 کے ایکٹ کے تحت کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ یہ جانبدارانہ رویے تمہاری بیوروکریسی کے اندر جو تمہارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہی تصادم کا سبب ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بندے تو پتر پڑھو، مجرم تم ہو، جہالت تمہارے اندر ہے، مدرسے کی حقیقت کو تم نہیں جانتے، مدرسے کی ضرورت کو تم نہیں جانتے، اور الزام ہم بھی لگا رہے ہیں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ میڈیا کو استعمال کرتے ہو، اینکروں کو استعمال کرتے ہو، روزانہ کوئی نہ کوئی تبصرہ اڑا دیتے ہو۔ ہم اپنے موقف پر مطمئن ہیں، ہم اپنے برحق ہونے پر مطمئن ہیں، اور تمہارے جبر پر بھی مطمئن ہیں۔ لہذا نہ تمہارا جبر چلے گا اور نہ تمہیں ہم اپنے جائزہ حق سے آپ ہمیں ہٹا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں آؤ مسئلے کو حل کریں۔ 2004 تک آپ کے اور ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، 2005 میں آپ نے اور ہم نے دستخط کیے، 2010 میں پھر ہم نے آپس میں دستخط کیے، پھر آپ نے کچھ شرائط آئے، ہم نے وہ مان لیے۔ کہاں پر مدارس نے رکاوٹ ڈالی ہے؟ لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ تجویز دیں گے تو یہ انکار کر دیں گے،
پھر ہم ان کے اوپر ڈالیں گے کہ دیکھو یہ تو تجویز نہیں مانتے لیکن مدارس ہر معقول بات کو مانتے رہتے ہیں، اور تم پھر شرارت کر کے اگلے 2-3 شرارت اور پیش کرتے ہو۔ بدریت تم ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، اور یا پھر نہ سمجھ ہو، جاہل ہو۔ تو ایک بات ضرور، تو ہماری بات مان لو، ہم اس ملک کے بچوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ میں اگر اپنے بیٹے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ اس کو انگریزی آئے، اس کو پولیٹیکل سائنس آئے، اس کو جغرافیہ آئے، معاشرت علوم آئے، تو میں قوم کے بچوں کے بارے میں کہوں کہ نہیں ملنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، ان تمام چیزوں کو ہم نے آگے لے کے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ تحریک ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک تحریک ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ روشنی دی ہے، اور ہم ان کی دی ہوئی روشنی میں ہم چل رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کبھی بھی دیوبندیت کو مسلک نہیں کہا۔ دیوبندیت اہل سنت والجماعت کا نشاط ثانی ہے، اسلام کی آفاقیت کا نام ہے، اسلام کی عالمگیریت کا نام ہے۔ ایک کامل اور مکمل دین کا نام ہے، اس کی حاکمیت کا نام ہے، اس کے لیے جدوجہد کا نام ہے۔ لیکن ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہم نے بھی اپنے فرقے کو اور مکتب فکر کو ایک دکان بنا دیا ہے کمائی کا۔ تو یہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک عالمگیریت کا نام ہے۔ یہاں پر جب بات ہوتی ہے اور ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اپنے اکابر کا نام دیتے ہیں، تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید کسی اور مسئلے کا کوئی بندہ اس تحریک کو شریک بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ سارا مل کر لڑی ہے جنگ، اس میں بریلوی مکتب فکر کے لوگ شامل تھے، بخاری کے ساتھ یہ سب لوگ شامل تھے، اہل تشیع کے لوگ قیادت شامل تھے، تمام مکاتب فکر اس میں شامل تھے۔ سن 74 میں یہ سارے لوگ اکٹھے شامل تھے، اسمبلی کے اندر یہ سب موجود تھے۔ یہ امت نے جنگ لڑی ہے، اس کو خالص ایک مسلکی مولا مت بنائی، پوری امت اس موقف پر متحد ہے اور اس نے قربانیاں دی، اور انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ مدارس بھی قائم رہیں گے، مدارس کا سلسلہ بھی قائم رہے گا، اور آؤ اگر کوئی مناسب تجویز ہے ہم آج سے آپ کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم اس میدان میں بخل سے کام نہیں لے رہے، ہم اس میدان میں تنگ نظری سے کام نہیں لے رہے ہیں، اور ہم تو ملک میں ایک جمہوری ماحول چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ایک جمہوریت پسند جماعت ہے۔ جمہوری عمل سے ہم نے ایک آئین بنایا، ایسا آئین کہ جس میں ملک کا نظام وہ اسلام ہے، قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ اب لوگ جمہوریت پر بھی بحث کرنے لگے ہیں، یہ اسلام ہے یا کفر ہے۔ اس سے بڑھ کر جہاد کا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں آئین دیکھنا، آئین کیا کہتا ہے۔ ہمارے اکابر نے محنت کی، جدوجہد کی۔ آج اگر کوئی جدوجہد کرتا ہے یہ اس کا حق ہے، اگر مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی عنوان ہو، آئین اجازت دیتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، اور اسی لیے
ہم نے تحریک لبیک کے حق میں یکجہتی کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اوپر ہونے والا تشدد وہ نہ جمہوری ہے، نہ قانونی ہے، نہ آئینی۔ لیکن ہم یہ بھی ضرور کہتے ہیں کہ تحریکیں بھی چلے گی، ہم نے بھی تحریکیں چلائی ہیں، ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا، 10-10 لاکھ اور 15-15 لاکھ لوگوں کو ہم نے پورے ملک میں اکٹھا کیا، لیکن جملہ تک نہیں ہوگا، خراش تک کسی کو نہیں آئی۔ تحریکیں بھی پرامن ہونی چاہیے اور حکومت کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کے حق کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں پھر قواریت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس ملک میں سب نے رہنا ہے، اس ملک میں ہندو نے بھی رہنا ہے، اس ملک میں عیسائی بھی رہنا ہے، اہل کتاب نے بھی رہنا ہے، سکھوں نے بھی رہنا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے جو اسمبلی میں ممبران، اس میں ہندو بھی ہے اور اس میں سکھ بھی ہے اور اس میں عیسائی بھی ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں ہمیں ایک قومی یکجہتی کی طرف جانا ہے۔ مسلک کو بچاتے بچاتے خون بہا دیتے ہیں اور تعصب اور شدت کے علاوہ کچھ بات نہیں آتی۔ بات وہی کی بڑی کھڑی رہتی ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسی شدت کی باتوں کو، کیا فائدہ ہے ایسے تکفیریات کا، جس کے نتیجے میں سوائے نفرتوں کا اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے اعتدال کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اسلام نام ہے اعتدال کا، اور اعتدال ہی کمال ہے۔ اعتدال نہ ہو تو یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور افراط اور تفریط دونوں کمال نہیں ہیں۔ تو دین اسلام دین اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک میانہ رو امت بنایا۔ قرآن کریم کی اس میانہ روی کا تصور وہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور ہم جو مدرسوں والے ہیں، ہم ہی تو دعوے دار ہیں کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور علم پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو اگر میرا قرآن یہ درس ہے میانہ روی کا اور میری زندگی میں میانہ روی نہیں ہے، تو میں نے کیسے قرآن کا علم حاصل کیا کہ میری زندگی اس کے مطابق نہیں جا رہی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایک ہے علم اور ایک ہے تربیت۔ تربیت وہی جو علم کے مطابق ہے۔ تو دین اسلام کی ترجمانی کرو، جدید حالات کے ساتھ چلنا ہے ہم نے۔ آج اگر امریکہ کہتا ہے کہ میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، امریکہ خود بھی بے نیاز نہیں ہے، چائنا بھی بے نیاز نہیں ہے، روس بھی بے نیاز نہیں ہے، برطانیہ جرمنی بھی بے نیاز نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی قوانین ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے تحت آؤ، میرے ملک کی بھی قوانین ہیں، آؤ میرے ملک کے قوانین کی بنیاد پر آؤ، باقاعدہ معاہدہ کرو، ہمارے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دونوں کو ملا کر باقاعدہ ایک معاہدات کریں، کھل کر کریں، ملک کا بھی معلوم ہو کہ یہ ملک کا پیسہ ہے، صوبے کا بھی معلوم ہو کہ یہ صوبے کا حصہ ہے، اور جس علاقے میں معدنیات ہے وہاں کے عوام کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ہم مخالفت کرتے ہیں چوری چھپے معاہدات کی، عوام سے چھپا کر معاہدہ نہ کیا جائے، پارلیمنٹ کو معلوم ہونا چاہیے، سب چیزیں ایوان کے سامنے آنے چاہیے، تو ہم بین الاقوامی معاہدات سے کیوں مخالفت کریں گے؟ لیکن ہمارے ملک کے وسائل ہوں
اور دوسرے ان کے مالک بن جائے اور اپنی قوم محروم رہ جائے، اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ انصاف کی بات کی، اصول کی بات کی، تو انشاءاللہ العزیز یہ جدوجہد ہماری چلتی رہے گی، جدوجہد جاری رہے گی، اور پوری قوم کی آپ نے رہنمائی کرنی ہے اس نظریات کی بنیاد پر، جمعیت علماء کے منشور اور اس منشور کے لیے جدوجہد کرنے کا رویہ، منہج، اس کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔